السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے کشکول، جلد نمبر 2۔ اس میں پہلی کہانی کا عنوان ہے یا علی مدد۔ زید نستاج راوی ہیں کہ میری ہمسائیگی میں ایک بوڑھا شخص رہتا تھا جسے میں کبھی کبھی ہی دیکھتا تھا۔ اتفاق سے ایک جمعہ کے دن میں نے اسے دیکھا، وہ غسل جمعہ کر رہا تھا اور اس نے قمیض اتاری ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی پشت پر کسی زخم کا گہرا داغ تھا۔ میں نے اس سے اس داغ کے متعلق پوچھا تو وہ ٹال مٹول کرنے لگا، لیکن میرے بے حد اصرار پر اس نے جو کہانی سنائی وہ یہ تھی۔ آپ بھی سماعت فرمائے۔ جوانی کے دنوں میں فاسق و فاجر شخص تھا اور اپنے بدماش ساتھیوں کے ساتھ مل کر چوریاں اور ہر طرح کی غیر اخلاقی حرکتیں کیا کرتا تھا۔ ہم دوستوں کا اصول تھا کہ باری باری ایک دوسرے کو اپنے ہاں کھانے کی دعوت دیتے تھے۔ میں دوستوں کی دعوتوں میں شریک ہوتا رہا، یہاں تک کہ دوستوں نے بتایا کہ ایک رات بعد تمہاری دعوت کی باری ہے۔ میں یہ سن کر گھر آیا اور یہ سوچا کہ کل رات تو میرے دوست میرے ہاں مہمان ہوں گے، لیکن میرے گھر میں اتنا مال نہیں ہے کہ میں انہیں پرتکلف دعوت دے سکوں۔ یہ سوچا اور گھر سے تلوار اٹھائی اور کوفے کے باہر چلا گیا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر یہاں سے گزرے گا تو میں اسے لوٹوں گا اور لوٹ کے مال سے دوستوں کی دعوت کروں گا۔ مجھے انتظار کرتے ابھی تھوڑا سا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے دیکھا کہ 2 عورتیں اس راستے پر چلی آ رہی ہیں۔ میں تیزی سے ان کے پاس پہنچا اور للکار کر کہا، تمہارے پاس جتنی نقدی اور زیور ہے وہ سب میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عورتیں گھبرا گئیں اور انہوں نے جو کچھ جواہرات اور نقدی تھی میرے حوالے کر دی۔ میں نے دیکھا تو ان میں سے ایک عورت بوڑھی تھی جبکہ دوسری خوبصورت اور جوان تھی۔ شیطان نے مجھے ورغلایا۔ میں نے جوان لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا اور چاہا کہ اس کم سن لڑکی سے زنا کروں۔ بوڑھی عورت نے مجھ سے چھین کر اسے لپٹا لیا اور کہا، اپنا ہاتھ اس سے دور رکھو، یہ میری یتیم بھانجی ہے، کل اس کے چچا زاد سے شادی ہونے والی ہے۔ اس نے مجھ سے آج جمعے کی رات یہ خواہش کی تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرا لاؤں، کیونکہ شادی کے بعد نہ جانے سے مولا کی زیارت کب نصیب ہو۔ ہم دونوں نجف جا رہے ہیں، وہاں جا کر امیر المومنین کی زیارت کریں گے، لہٰذا تم اسے رسوا نہ کرو۔ بوڑھی عورت نے جتنی بھی التجائیں کرنی تھیں کی، میں نے ایک نہ سنی، بلکہ اسے مارا اور میں نے جوان لڑکی کو زمین پر گرا دیا۔ اس وقت لڑکی نے زور سے کہا، یا علی مدد۔ جیسے ہی اس نے حضرت علی کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو مجھے اپنے پیچھے سے کسی نے حکم دیا، اس کو چھوڑ دے۔ میں نے تکبر سے کہا، تو اس کی سفارش کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اگر تجھے اپنی جان عزیز ہے تو فوراً یہاں سے چلا جا اور میرے معاملے میں مداخلت نہ کر، ورنہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جب میں نے یہ جواب میں جسارت کی تو اس نے میری پشت پر تلوار کا ہلکا سا وار کیا اور میں گر پڑا۔ عورتوں نے اس سوار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس ظالم کی چنگل سے نجات دلائی۔ آپ ہم پر احسان کریں اور ہمارے ساتھ نجف تک چلیں۔ سوار نے نرم آواز میں ان سے کہا، تمہاری زیارت قبول ہو چکی ہے، میں وہی علی ابن ابی طالب ہوں جس کی زیارت کو تم جا رہی تھیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میں سخت شرمندہ ہوا اور میں امام علی علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑا اور میں نے عرض کیا، مولا، میں آپ کی اپنے کیے پر سخت نادم ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں کہ خدا را آپ مجھے معاف فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، سچے دل سے کی جانے والی توبہ قبول ہوتی ہے۔ میں نے کہا، مولا، یہ زخم مجھے بہت زیادہ اذیت دے رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے کچھ خاک اٹھا کر میرے زخم پر ڈالی، جس کی وجہ سے زخم سے اٹھنے والی ٹیسیں ختم ہو گئیں۔ میرا زخم تو مندمل ہو گیا، لیکن اس کا اثر آج تک باقی ہے اور یہ نشان اسی زخم کا ہے۔ اگلی کہانی، ہارون کا شکار۔ حسنین کریمین علیہ السلام اپنے والد ماجد کی وصیت کے تحت
آپ کو رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر دفن کر کے واپس آ رہے تھے۔ آپ دونوں نے امام کی وصیت کے مطابق آپ کو تاریکی میں دفن کیا تاکہ دشمنوں کو حضرت علی علیہ السلام کی قبر کا نشان معلوم نہ ہو اور وہ قبر اطہر کی بیعت بھی نہ کریں۔ نجف ایک جھیل تھی جو بعد میں خشک ہو گئی۔ اس جھیل کے مشرقی کنارے ایک بڑے ٹیلے پر امیر المومنین کا روضہ مبارک واقع ہے۔ حسنین کریمین جب بھی کوفہ آتے تو وہ اپنے جد نامدار کے مزار پر ضرور حاضری دیتے تھے، اور امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب کو قبر ام المومنین کی نشاندہی بھی کی تھی، لیکن عام مسلمانوں کو علم نہ تھا کہ داماد رسول کا مزار کہاں ہے۔ دن گزرتے رہے یہاں تک کہ ہارون رشید خلیفہ بنا۔ ایک مرتبہ ہارون بغداد سے کوفہ آیا اور کہا کہ کل میں شکار پر جاؤں گا۔ دوسرا دن ہوا، اس کے حاشیہ نشینوں اور مقربین اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے شکاری کتے اپنے ساتھ لیے اور شہر سے باہر آ گئے۔ ایک جگہ ہرنوں کا غول دکھائی دیا۔ کتوں نے ہرنوں کا تعاقب کیا اور بعض ان کے اوپر پرواز کرنے لگے۔ ہرن دوڑتے دوڑتے ایک ٹیلے پر جا چڑھے اور جیسے ہی ٹیلے پر گئے تو شکاری کتے نیچے رک گئے اور بعض بھی خاموش ہو کر واپس آ گئے۔ ہارون نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے کتے ٹیلے پر چڑھیں، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب ہرنوں نے دیکھا کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے تو ٹیلے سے نیچے اتر آئے۔ ہارون نے دوبارہ حکم دیا کہ کتے اور باز ان کا تعاقب کریں، لیکن ہرن دوبارہ ٹیلے پر چڑھ گئے۔ اس بار بھی کتے نیچے بیٹھ گئے اور کسی بھی کتے نے ٹیلے پر چڑھنے کی جسارت نہ کی۔ ہارون رشید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ یہاں کے قریب و جوار میں کوئی بزرگ رہتا ہے تو اسے میرے پاس بلایا جائے۔ علاقے میں ایک بزرگ رہتا تھا۔ سپاہی سے لے کر ہارون کے پاس آئے۔ ہارون نے اس سے کہا، اس ٹیلے کا کیا راز ہے؟ بوڑھا پہلے تو گھبرا گیا، لیکن جب ہارون نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کچھ نہیں کہے گا تو اس نے کہا، ایک دن میں اپنے والد کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ میرے والد نے کہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام اس ٹیلے میں مدفون ہے۔ ہارون رشید نے حکم دیا کہ یہاں امیر المومنین کا حرم اور دیوان بنایا جائے۔ بعد ازاں خاندان بویا نے یہ جو شیعہ تھے آپ کے حرم میں توسیع کی اور نادر شاہ نے آپ کی قبر اطہر پر سونا چڑھایا۔ رد شمس۔ اگلی کہانی۔ جس طرح حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے، اسی طرح ان کے وسیع حیدر کرار نے انگلی کا اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج آسمان کے درمیان میں لوٹ آیا۔ جنگ صفین کے موقع پر بہت سے سپاہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے نماز عصر نہیں پڑھی اور اب سورج غروب ہو گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے سورج کی طرف اشارہ کیا۔ سورج واپس آیا اور آپ کے لشکریوں نے نماز عصر عطا کی۔ اس واقعے کے ایک طویل عرصے بعد ایک عظیم شیعہ عالم نے ایک محفل میں امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل پر مشتمل ایک طویل نظم پڑھی۔ اس اثنا میں سورج ڈوب گیا۔ لوگ نماز مغرب کی تیاری کے لیے اٹھنے لگے۔ اسی وقت امیر المومنین کے سچے عاشق نے سورج سے کہا، اے سورج، میں تجھے یاد ہوگا جب کہ جنگ صفین کے دوران واپس پلٹ آیا تھا تو آج تو اتنی جلدی کیسے غروب ہو گیا؟ اگر تو اس دن میرے مولا کے حکم پر واپس آیا تھا تو آج مولا کے غلام کے کہنے پر بھی واپس آ جا تاکہ میں یہ قصیدہ پورا کر سکوں۔ ڈوبا ہوا سورج دوبارہ واپس آیا اور انہوں نے امیر المومنین کی مدح پر مبنی اپنا قصیدہ مکمل کیا۔ اگلی کہانی۔ جھونپڑی میں پڑا ہوا لاچار۔ حسنین کریمین اپنے والد ماجد کو دفن کر کے واپس کوفہ آ رہے تھے تو انہیں راستے میں ایک جھونپڑی دکھائی دی۔
جس سے ایک شخص کے کراہنے کی آوازیں سنائی دیں۔ دونوں بھائی جھونپڑی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک کمزور اور لاچار بیمار پڑا ہوا اپنی قسمت کو رو رہا تھا۔ حسنین کریمین نے اس سے اس کا حال پوچھا تو اس نے کہا، میں ایک بوڑھا لاچار ہوں، میرا اس بھری دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے ایک شخص کے جو میرے پاس روز آنا آتا تھا اور وہ اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر مجھے کھانا کھلاتا تھا، لیکن 3 دن سے وہ میرے پاس نہیں آیا اور میں 3 دنوں کا بھوکا پیاسا ہوں۔ فرزندان امیر المومنین نے اس سے کہا، کیا تم اس مہربان انسان کو پہچانتے ہو؟ اس شخص نے کہا، میں نابینا ہوں، اس لیے میں کچھ دیکھ نہیں سکتا، البتہ ایک دن میں نے اس مہربان سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا تھا، میں خدا کا ایک بندہ ہوں۔ حسنین کریمین نے اس سے کہا، کیا تمہیں اس کی کوئی اور نشانی یاد ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، ہاں، جب وہ اس جگہ اللہ کا ذکر کرتا تھا تو میری جھونپڑی کے در و دیوار سے بھی تسبیح خداوندی کی آوازیں بلند ہونے لگتی تھیں۔ یہ سنا تو حسنین کریمین کی چیخیں بلند ہوئیں اور فرمایا، وہ ہمارے والد حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے، ابھی ہم انہیں دفن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ بوڑھے نے یہ سنا تو اس کی بھی چیخیں بلند ہوئیں اور اس نے کہا، آپ مجھ پر احسان کریں، ایک مرتبہ مجھے اپنے والد ماجد کی قبر پر لے جائیں۔ حسنین کریمین نے اس سے اپنے ساتھ لیا اور امیر المومنین کی قبر اطہر پر آئے۔ قبر اطہر پر پہنچ کر وہ بوڑھا اتنا رویا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اگلی کہانی، یتیم پروری۔ ایک دن امیر المومنین کہیں جا رہے تھے۔ آپ نے ایک عورت کو دیکھا جس نے پانی کی ایک مشک اٹھائی ہوئی تھی اور بڑی مشکل سے چل رہی تھی۔ وہ آپ نے اس سے فرمایا، خاتون، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ عورت نے کہا، کیوں نہیں، میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے مشک لے لی اور اسے اٹھا کر چل پڑے۔ راستے میں آپ نے اس عورت سے فرمایا، پانی لانا تو مرد کی ذمہ داری ہے، تم خود یہ کام کیوں کرتی ہو؟ عورت نے جواب دیا، میرا شوہر امیر المومنین کی فوج کا ایک سپاہی تھا اور وہ ان کی رفاقت میں جنگ صفین میں شہید ہو گیا ہے۔ میرے گھر میں یتیم بچے ہیں، امیر المومنین کو ہمارے حالات کا علم نہیں ہے۔ آپ نے وہ مشق اس کے گھر پہنچائی، پھر آپ بازار تشریف لائے اور وہاں سے آپ نے آٹا، کھجوریں خریدیں اور وہ اشیاء اس کے گھر پہنچائیں۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا، اگر تم بچوں کو بہلاؤ تو میں آٹا خمیر کر کے روٹیاں تیار کروں، اور اگر تم آٹا گوندھو تو میں تمہارے بچوں کو بہلاؤں۔ عورت نے کہا، بچے مجھ سے زیادہ مانوس ہیں، آپ کھانا پکائیں۔ آپ نے آٹا خمیر کیا اور پھر تندور جلایا۔ جب تندور سے آگ بلند ہوئی تو آپ آگ کے قریب گئے اور اپنے آپ سے فرمایا، علی، آگ کا ذائقہ چکھو تاکہ تم یتامہ سے بے خبر نہ رہو۔ اسی اثنا میں ایک ہمسائی گھر میں آئی جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کو پہچانتی تھی۔ وہ اس خاتون کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ تو نے کیا غضب ڈھایا ہے، تو امیر المومنین سے خدمت لے رہی ہے؟ یہ سنا تو وہ عورت دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے آپ سے معذرت کی۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ تمہیں معذرت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے بجائے میں تم سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھ سے تمہارے متعلق کوتاہی ہوئی ہے۔ اگلی کہانی، گرم لوہا۔ حضرت علی علیہ السلام جب خلیفہ وقت تھے تو ان کے بھائی عقیل نے چاہا کہ حضرت علی علیہ السلام بیت المال سے ان کے وظیفے میں اضافہ کر دیں۔ حضرت علی ایک دن اپنے بھائی کے گھر تشریف لے گئے۔ جب عقیل نے کھانے سے ان کی تواضع کر دی تو انہوں نے اپنے کنبے کی حالات اور ان کی مفلوک الحالی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ہمیں بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے وہ انتہائی کم ہے، جو ہمارے مصارف کے لیے کافی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں اضافہ کر دیا جائے۔ امیر المومنین نے فرمایا، بھائی، مجھے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ تمہارے پاس مال زیادہ ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم دوسروں کو اپنے گھر میں دعوت دے رہے ہو۔ پھر آپ نے لوہے کی ایک سلاخ کو آگ پر گرم کیا اور عقیل سے فرمایا، ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں تمہیں کچھ دوں۔ حضرت عقیل نابینا تھے، وہ سمجھے کہ آپ انہیں نقدی عطا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، ان کا ہاتھ جیسے ہی آگ کے قریب ہوا تو انہوں نے فوراً ہاتھ
کھینچ لیا اور چیخ کر کہا، اے بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، عقیل تم تو اس آگ سے ڈر گئے ہو جسے ایک کمزور انسان نے جلایا ہے۔ کیا تمہیں اپنے بھائی پر ترس نہیں آتا جسے تم دوزخ کے شعلوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ تم تو دنیا کی معمولی آگ برداشت کرنے پر آمادہ نہیں، تو تم کیسے پسند کرو گے کہ تمہارا بھائی جہنم کی آگ سے جلے؟ وظائف کی تقسیم میں تمہارے اور دوسروں کے درمیان کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ عقیل حضرت علی کی اس مساوات کو برداشت نہ کر سکے۔ وہ آپ کو چھوڑ کر معاویہ کے پاس چلے گئے، جہاں معاویہ نے ان کو انعام و اکرام سے خوب نوازا۔ جی ہاں، ہمیں چاہیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی عصمت اور عدل کی معرفت حاصل کریں۔ حضرت علی علیہ السلام دنیا اور لیڈری کے طلبگار نہیں تھے۔ آپ کی نگاہ میں مٹی اور سونا دونوں یکساں تھے۔ ہم جیسے کمزور انسان آپ کے فضائل شمار کرنے سے عاجز ہیں۔ مجسمہ عدل۔ امیر المومنین علیہ السلام کا دور خلافت تھا۔ عید پر ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سونے اور جواہر سے اپنے آپ کو مزین کرے۔ چنانچہ امیر المومنین کی صاحبزادی ام کلثوم نے بیت المال کے خزائن کو علی بن ابی رافع کو پیغام بھیجا کہ بیت المال میں سے ایک ہار میرے پاس بھیجیں، میں عید کے بعد تجھے واپس کر دوں گی۔ بیت المال کا خزائن مومن اور محب اہل بیت تھا۔ اس نے ایک ہار بی بی کی خدمت میں بھیج دیا۔ شہزادی نے وہ ہار پہن لیا۔ امیر المومنین علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی صاحبزادی کو قیمتی ہار پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ نے صاحبزادی سے فرمایا، یہ ہار کہاں سے آیا؟ بی بی نے عرض کیا، ابا جان یہ ہار بیت المال کا ہے، میں نے اسے بطور امانت لیا ہے اور عید کے بعد واپس کر دوں گی۔ آپ نے بی بی سے کہا کہ یہ ہار مجھے دو اور بیت المال کے خزائن کے سپرد کیا اور فرمایا، اگر یہ ہار میری بیٹی نے تجھ سے امانت کے طور پر نہ لیا ہوتا تو میں تجھے بیت المال کا چور قرار دے کر تیرا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اگلی کہانی۔ مظہر شجاعت۔ جنگ صفین پورے 18 مہینے جاری رہی۔ اس جنگ میں امیر المومنین نے شام کے لشکروں کا مقابلہ کیا، جن کی قیادت معاویہ اور عمر بن عاص کر رہے تھے۔ ان دنوں معاویہ نے ایک خصوصی دستہ تشکیل دیا تھا جس میں 10,000 جنگجو شامل تھے۔ اس دستے میں شام کے دلیر اور جنگ آزما افراد کو شریک کیا گیا تھا۔ معاویہ نے اس دستے کو جنگ کی خصوصی تربیت دلائی تھی اور وہ ہر قسم کی جنگ کے لیے تیار تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی افواج پر کاری ضرب لگانے کے لیے معاویہ نے اپنے اس دستے کو حکم دیا کہ وہ پوری تیاری کے ساتھ علی کے لشکر پر حملہ کریں۔ معاویہ کا یہ دستہ آگے بڑھا۔ اس دستے میں شامل تمام افراد سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے اور آنکھوں کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں تھا۔ معاویہ کے خصوصی دستے نے اپنے آپ کو لوہے میں اس قدر ڈبویا ہوا تھا کہ باہر سے آنے والے تیر اور تلواروں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ جب معاویہ کا یہ خصوصی دستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کی طرف چلا تو امیر المومنین کی فوج میں بے چینی پھیل گئی اور آپ کی فوج ان سے مقابلہ کرنے سے گھبرانے لگی۔ آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ فوج کے حوصلے پست ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم سب یہاں ٹھہرے رہو، آج اس لشکر سے میں تنہا ہی جنگ کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، ذوالفقار کو ہاتھ میں لیا اور دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ کبھی آپ دائیں طرف سے حملہ کرتے، کبھی بائیں طرف سے حملہ کرتے، اور آپ نے اتنی برق رفتاری سے حملے کیے کہ دشمن کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ علی اس وقت کہاں ہیں۔ دشمنوں کے سر پکے ہوئے پھلوں کی طرح سے گرنے لگے اور وہ خون میں لت پت ہو گئے۔ چند گھنٹوں کی جنگ کے بعد دشمن اپنے ساتھیوں کے لاشیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور بھاگتے ہوئے معاویہ کے خیمے کے سامنے پہنچے۔ جب معاویہ نے اپنے خصوصی دستے کا یہ حشر دیکھا تو اس کی امیدوں پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اس بدترین شکست سے کس نے دوچار کیا، اور یہ بتاؤ تمہارے مقابلے میں علی کی کتنی فوج تھی؟ بچے کچھ افراد نے کہا، اس جنگ میں ہم نے علی کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔
لیکن علی نے اس برق رفتاری سے ہم پر حملے کیے اور گلوں کو کاٹا کہ کبھی وہ ہمیں اپنے آگے دکھائی دیتا تھے، کبھی اپنے پیچھے دکھائی دیتے تھے، اور ہمارے جتنے بھی افراد قتل ہوئے وہ سب کے سب علی کی تلوار سے ہی قتل ہوئے۔ اور آج ہم نے داماد پیغمبر کی شجاعت کو دیکھا ہے کہ جس کی مثل نہ ہم نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی دیکھی اور نہ سنی، اور نہ کوئی ان جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگلی کہانی، حدیث تیر توئیں یہ رے تیر۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربان بر کر آپ کے دارالشرف کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں آپ کے لیے جنت سے ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنتی کھانا نازل ہوا تو اس وقت آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور کہا، پروردگار، جو بندہ تجھے سب سے زیادہ پیارا ہو اسے یہاں بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر اس جنتی کھانے کو تناول کرے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو چند ہی لمحات گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت علی علیہ السلام کھڑے تھے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ اس کھانے میں علی شریک نہ ہوں، اس کی بجائے میرے قوم انصار میں سے کسی شخص کو یہ شرف حاصل ہو۔ میں نے علی علیہ السلام سے کہا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ واپس چلے جائیں، اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہیں، آپ کسی وقت اور آئیے گا۔ حضرت علی علیہ السلام واپس چلے گئے۔ پیغمبر اکرم نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ اہدیت میں عرض کیا، پروردگار، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اسے یہاں بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر اس پرندے کا گوشت کھائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو چند لمحات ہی گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت علی علیہ السلام کھڑے تھے۔ اب کی بار میں نے نیا بہانہ تراش کر انہیں واپس کر دیا۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، پروردگار، جو بندہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اسے یہاں بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ شریک طعام ہو سکے۔ حضرت کی اس دعا کو چند ہی لمحے گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس بار بھی علی علیہ السلام کھڑے تھے۔ اب میں نے نیا عذر تراشنا مناسب خیال نہ کیا اور انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو تیسری بار آیا ہوں۔ 2 مرتبہ پہلے آپ کے دربان نے مجھے یہ کہہ کر اندر نہ آنے دیا کہ آپ مصروف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دربان انس سے فرمایا، تو نے علی ابن ابی طالب کو یہاں آنے سے کیوں روکا؟ انس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا تھا کہ یہ شرف میری قوم کے کسی فرد کو نصیب ہو۔ اگلی کہانی، 8 روٹیوں کا فیصلہ۔ 2 آدمی امام علی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تاکہ آپ جناب ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، میرے پاس 3 روٹیاں تھیں اور میرے ساتھی کے پاس 5۔ اتنے میں ایک آدمی ہمارا مہمان ہوا اور اس نے ہمارے ساتھ روٹیاں کھائیں۔ جاتے ہوئے اس نے ہمیں روٹیوں کی قیمت 8 درہم دی۔ اب ہمیں ان درہموں کی تقسیم پر اختلاف ہے۔ میرا دوست جس کی 5 روٹیاں تھیں، اس نے 5 درہم اٹھا لیے اور مجھے 3 درہم دیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ 8 درہم ہم میں برابر تقسیم ہونے چاہیے کہ ہر ایک کو 4 درہم ملیں، کیونکہ مہمان نے ہم دونوں کا کھانا کھایا تھا۔ امام نے فرمایا، اگر مجھ سے صحیح فیصلہ چاہتے ہو تو جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کو 7 درہم ملیں گے اور جس کی 3 تھیں اسے صرف 1 درہم۔ اس شخص نے امام کی گفتگو پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، آپ کیسے اس نتیجے پر پہنچے؟ امام علی نے فرمایا، کیونکہ تم دونوں کے پاس 8 روٹیاں تھیں، ان کو اگر 3 افراد کے درمیان برابر تقسیم کیا جائے تو ان روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوتے ہیں، ہر شخص فقط 8 ٹکڑے کھا سکے۔
اب جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اس کی روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے اور 7 مہمان کو دیے۔ دوسرے نے اپنی روٹیوں کے 9 ٹکڑے کیے، جن میں سے صرف 1 ٹکڑا اپنے مہمان کو دیا اور باقی 8 خود کھائے، اور مہمان نے 8 درہم دیے۔ کیونکہ اس نے 8 ٹکڑے کھائے تھے، اس لیے اس نے 8 درہم دیے۔ چنانچہ تیرا دوست جس نے اپنی روٹیوں کے 60 ٹکڑے دیے، اس کا حق ہے کہ اس کو 7 درہم دیے جائیں اور تجھے صرف 1 درہم ملے۔ سبحان اللہ۔ اگلی کہانی، انگلی کا اشارہ۔ مرا بن قیس ایک بڑے عرب قبیلے کا سربراہ تھا۔ اس کے پاس 1000 مسلح سپاہی تھے اور وہ امیر المومنین کا بدترین دشمن تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ہر طرف سے لوگ شہر امیر المومنین کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور آپ کی زری پر نذرانے چڑھاتے ہیں، تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس زری کو گرا کر قبر کا نشان مٹا دوں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اس نے اپنا لشکر ساتھ لیا اور نجف کی طرف چل پڑا۔ اس کی ہیبت کی وجہ سے اہل نجف نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اور یوں وہ کسی رکاوٹ کے بغیر شہر نجف میں داخل ہوا اور سیدھا امیر المومنین کے حرم اطہر میں داخل ہو گیا۔ وہ جیسے ہی قبر مطہر کے پاس پہنچا تو قبر اطہر سے امام علی کی انگلی نمودار ہوئی، اور آپ نے اس سے اس کی طرف اشارہ کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ فوراً 2 حصوں میں تقسیم ہو کر گرا اور اس کا جسم پتھر میں تبدیل ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے پتھریلے جسم کو حرم اطہر سے باہر نکالا اور نجف سے باہر پھینک دیا۔ ایک طویل عرصے تک اس کا نجس وجود نجف سے باہر پڑا رہا۔ جانور اس پر پیشاب کرتے رہے۔ ایک عرصے کے بعد اس کے رشتہ دار آئے، وہ بھی دشمنان امیر المومنین تھے۔ وہ اس کے پتھریلے وجود کو اٹھا کر لے گئے اور اسے کہیں جا کر دفن کر دیا۔ اگلی کہانی، 17 اونٹوں کی تقسیم۔ 3 بھائیوں میں اپنے اونٹوں کی تقسیم پر اختلاف ہوا اور اس کے لیے کسی مناسب متفقہ فیصلے پر پہنچنا ممکن نہ رہا۔ آخر میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم امام علی علیہ السلام کے پاس جائیں اور اس سلسلے میں مدد چاہیں۔ تینوں بھائی امام کے پاس آئے اور کہا، ہم 3 بھائی ہیں، ہم نے اپنے والد سے وراثت میں 17 اونٹ پائے اور ان کو ہمارے درمیان اس طرح بانٹنا ہے کہ بڑے بھائی کو 10 ملیں، منجلے کو تیسرا حصہ اور چھوٹے کو 9واں حصہ ملے، لیکن ہمارے لیے تقسیم ممکن نہ تھی، اس لیے آپ تک ہم آئے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ امام نے فرمایا، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں اپنا 1 اونٹ اس میں شامل کر دوں اور پھر تمہارے درمیان تقسیم کر دوں؟ انہوں نے اجازت دی۔ اس طرح اونٹ 18 ہو گئے۔ امام نے فرمایا، بڑے لڑکے کے لیے آدھے اونٹ ہیں اور 18 کا آدھا 9 ہوتا ہے، وہ 9 اونٹ لے لے۔ منجلے کے لیے تیسرا حصہ ہے اور 18 کا تیسرا حصہ 6 ہوتا ہے، وہ 6 اونٹ لے لے۔ اور چوتھے بھائی کے لیے 9واں حصہ ہے اور 18 کا 9واں حصہ 2 ہوتا ہے، وہ 2 اونٹ لے لے۔ بڑے کے لیے 9، منجلے کے لیے 6 اور چھوٹے کے لیے 2، یہ کل 17 اونٹ ہوئے۔ پھر امام نے اپنا اونٹ واپس لے لیا اور اس طرح ان کی مشکل حل کر دی۔ سبحان اللہ۔ اگلی کہانی، زندان میں کتا۔ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ ہارون رشید نے 70 فقیہ علماء کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ جب اس کے بلائے ہوئے علماء دربار میں آ گئے تو اس نے سب سے پہلے امام شافعی سے پوچھا کہ آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کی کتنی احادیث زبانی یاد ہیں؟ امام شافعی نے کہا، مجھے امیر المومنین کے فضائل کی کافی احادیث یاد ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، آپ احادیث کی تعداد تو بتائیں۔ امام شافعی نے کہا، مجھے تعداد بتاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، آپ کو یہ خوف کس سے ہے؟ امام شافعی نے کہا، مجھے آپ سے ہی خوف محسوس ہوتا ہے۔ ہارون نے کہا، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جو چاہیں کھل کر بیان کریں۔
امام شافعی نے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھے فضائل امیر المومنین کی 400 سے لے کر 500 تک احادیث زبانی یاد ہیں۔ پھر ہارون رشید نے ایک اور عالم دین سے یہی سوال کیا تو اس نے کہا مجھے تقریباً 1000 احادیث یاد ہیں۔ پھر ہارون نے یہی سوال امام ابو یوسف سے کیا تو اس نے کہا مجھے فضائل امیر المومنین کی 15,000 مستند اور 15,000 مرسل احادیث یاد ہیں۔ پھر ہارون نے یہی سوال وغدی سے کیا تو اس نے کہا مجھے بھی ابو یوسف کا سا جواب یاد ہے، ابو یوسف کی طرح 15,000 مستند اور 15,000 مرسل احادیث یاد ہیں۔ ہارون نے کہا آپ کے پاس جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہیں؟ جبکہ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ چنانچہ تمام علماء سکایت کو سننے کے مشتاق ہوئے۔ ہارون نے کہا ایک مرتبہ دمشق کے عالم نے مجھے خط لکھا کہ یہاں ہمارے قریب ایک خطیب رہتا ہے جو کہ امیر المومنین کا بدترین دشمن ہے، اور ان کی دشمنی کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنی تقاریر میں امیر المومنین کو سب و شتم کرتا ہے۔ میں نے اسے بارہا منع کیا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ اب آپ حکم دیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے عامل کو جواب میں لکھا کہ تم اسے میرے پاس بغداد بھیج دو۔ جب وہ خطیب یہاں آیا تو میں نے اسے نصیحت کی اور اس سے کہا تمہیں امیر المومنین سے کیا دشمنی ہے؟ اس نے کہا علی نے ہمارے آبا و اجداد کو قتل کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا حضرت علی نے تو خدا اور رسول کے حکم سے ایسا کیا تھا۔ خطیب نے کہا خواہ کچھ بھی ہو میں علی ابن ابی طالب کو اپنا دشمن جانتا ہوں۔ میں نے اپنے سپاہیوں سے کہا وہ اسے اچھی خاصی سزا دیں اور سزا کے بعد زندان میں قید کر دیں۔ اسی رات عالم خواب میں مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے اتر رہے ہیں اور ان کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام، بی بی فاطمۃ الزہرا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور پیچھے جبرائیل بھی تھے۔ میں نے دیکھا یہ تمام حضرات میرے محل کے طرف آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جبرائیل امین کے ہاتھ میں کچھ پیالے ہیں جن میں پانی بھرا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے شیعوں کو پکار پکار کر جنت کا پانی پلا رہے ہیں۔ یہاں میرے محل میں میرے تمام متعلقین کی تعداد 5,000 ہے۔ ان میں سے نبی اکرم نے صرف 40 افراد کو جنت کا پانی پلایا۔ اس دوران حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا سے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا آپ اس خطیب سے تو پوچھیں کہ میں نے اس سے کیا برائی کی ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے سب و شتم کرتا رہتا ہے۔ خطیب کو بلایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تجھے ایسا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ پھر حضرت نے اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ میں نے دیکھا وہ خطیب مسخ ہو کر کتا بن گیا۔ میں خوف کے مارے نیند سے بیدار ہوا، اپنے خادم کو بلایا اور اس سے کہا جاؤ جو شامی خطیب یہاں قید ہے اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے بتاؤں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے۔ چند لمحات بعد خادم خوف زدہ ہو کر میرے پاس آیا اور اس نے کہا جناب زندہ میں تو کوئی نہیں ہے، البتہ ایک کتا وہاں موجود ہے۔ میں نے کہا اس کتے کو لاؤ۔ جب اس کتے کو میرے سامنے لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ خدا نے اس کو مسخ کر دیا ہے۔ اس کے کان انسان جیسے اور باقی وجود کتے جیسا تھا۔ آج میں نے آپ حضرات کو یہاں اس لیے بلایا کہ آپ بھی اپنی آنکھوں سے دشمن علی کا حشر دیکھ لیں۔ پھر ہارون نے حکم دیا کہ اس کتے کو یہاں لایا جائے۔ ہارون کے نوکر اس کو رسیوں سے باندھ کر دربار میں لے آئے۔ امام شافعی نے کہا اس خطیب پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے اور یہ 3 دنوں سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ اسے یہاں سے واپس کر دو تاکہ کہیں ہم اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ ہارون کے نوکر اس کتے کو دوبارہ زندان میں لے گئے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ زندان سے عجیب آواز بلند ہوئی۔ جب لوگ دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ زندان کی عمارت گر چکی ہے اور وہ کتا اس میں دب کے مر چکا ہے۔ اگلی کہانی
پرتکلف دسترخوان۔ امام حسن مجتبی نے ایک عرب سردار کو اپنے ہاں کھانے کی دعوت دی۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو اس کے لیے دسترخوان بچھایا گیا، جس پر انواع و اقسام کی نعمات رکھی گئیں۔ عرب سردار کا ہاتھ دسترخوان کی طرف نہ بڑھا، وہ کہنے لگا، میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ امام حسن نے فرمایا، آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا، کچھ دیر پہلے میں نے ایک غریب ترین شخص کو دیکھا، اور جب میرے لیے دسترخوان بچھایا گیا تو مجھے اس کی غربت یاد آ گئی، جس کی وجہ سے میرا جی کھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ اگر آپ اس دسترخوان کی نعمات میں سے کچھ حصہ اس کے پاس بھجوانے کا وعدہ کریں تو پھر میں آپ کے ہاں کھانا کھاؤں گا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، وہ غریب ترین شخص کون تھا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے یہاں آنے سے قبل نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں گیا، وہاں میں نے اس غریب انسان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے ایک تھیلی کھولی، اس کی غذا جو کی سوکھی روٹیوں اور پانی پر مشتمل تھی۔ اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی، لیکن میں اس طرح کی چیزیں کھانے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے میں نے معذرت کر لی۔ آپ مہربانی کریں اور اس شخص کے لیے کچھ طعام یہاں سے روانہ کریں۔ یہ سن کر امام حسن رونے لگے اور فرمایا، یہی تو میرے والد امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب ہیں، اور اس دسترخوان پر جو بھی طعام ہے وہ ان کی برکتوں کا ہی ثمر ہے۔ قارئین، جب حضرت علی علیہ السلام پورے عالم اسلام کے حکمران تھے تو اس وقت بھی آپ غریب ترین فرد کی طرح زندگی بسر کرتے تھے اور ایسی ہی غذا استعمال کیا کرتے تھے۔